اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، یعنی دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، تعلیم بھی ہے، ملازمت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں ڈپریشن کا شکار ہوں۔ کس کا شکار ہوں؟ ڈپریشن کا۔ اس عمل کو کرنے اور سننے سے پہلے ایک بات دل کے کانوں کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن لیں کہ ڈپریشن کا مسلمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ڈپریشن کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ایمان والوں کی بیماری نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایڈز سنا آپ نے سب نے؟ ایڈز یہ مسلمان کی بیماری نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی بیماری نہیں ہے، یہ زانیوں کی بیماری ہے، بدکاروں کی بیماری ہے۔ اور آج یہ بیماری جس رفتار کے ساتھ اللہ والوں یہ جنوبی پنجاب، ڈیرہ غازی خان، ملتان، کبیر والا، شجاع آباد، تونسا، یہ علاقے جو ہیں، مظفر گڑھ، ان میں پھیل رہی ہے۔ بس میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ آنے والے 5 سال میں یہ خطہ دنیا میں نمبر 1 پہ ہوگا ایڈز کے مریضوں کا۔ یہ خطہ دنیا میں نمبر 1 ہوگا، کسی کو اس کا ادراک نہیں ہے حکومتی سطح پہ کہ ایڈز کا مرض ڈی جی خان میں، مظفر گڑھ میں، تونسا میں، کبیر والا میں، شجاع آباد میں، جلال پور، یہ جو ہے یہ علاقہ، یہ جو ہمارا اتنا علاقہ ہے خانے وال ہے، اس میں اتنی تیزی کے ساتھ خاص طور پہ ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ خاص طور پہ یہ ہب ہیں، گڑھ ہیں ایڈز۔ کیوں ان علاقوں کے نوجوان جا کے جب باہر کے ممالک میں محنت مزدوریاں کرتے ہیں، اپنی عورتوں کے بغیر، نگاہ کے بغیر رہتے ہیں، پھر وہاں کلبوں میں جاتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، وہاں سے ایڈز لے کر آتے ہیں، جب سال 2 سال کے بعد پھر یہاں والوں کو بھی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو یہ بیماری کیا ہے؟ مسلمان کی نہیں، یہ زانیوں کی بیماری ہے۔ تو مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ مومن زنا کر سکتا ہے؟ تو ایسے ہی اللہ والو ڈپریشن مسلمان کی بیماری نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری کس کی ہے؟ کافر کی۔ کس کی؟ کافر کی۔ اب میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ، جس کو یہ ڈپریشن ہے اگر اللہ نے چاہا تو وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں الف لام میم سے لے کر ناس تک جتنی بھی اللہ رب العزت نے توحید بیان کی ہے، جتنی بھی مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں اللہ رب العزت نے جو توحید بیان کی ہے، جب میں نے سورۃ توبہ کے اوپر بیان کیا تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ نے اس ساری توحید کو لا کر سورہ توبہ کی آخری آیت نمبر 129 میں اکٹھا کر دیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ بات میں نے اس وقت کہی تھی، آپ کے ذہن میں ہو، اگر نہیں ہے تو سورۃ توبہ کی ویڈیو تلاش چینل پہ، سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی تلاش چینل پہ، وہاں سے پورا بیان آپ سن سکتے ہیں۔ پھر اس پوری آیت کے اندر جو اللہ نے توحید کا مضمون بیان کیا ہے، یا آپ یوں آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی توحید بیان ہوئی ہے یا کملی والے نے توحید کا مضمون بیان کیا ہے، اس ساری توحید کے مضمون کو اکٹھا کیا جائے تو وہ 12 حروف کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہے، یعنی اس کا خلاصہ جو ہے وہ 12 حروف کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یعنی قرآن کے جتنے بھی حروف یا کلمات یا آیات یا صورتیں جن جن کے اندر جہاں جہاں جس انداز میں یا احادیث مبارک کے اندر حدیث پاک کا توحید کا مضمون آیا ہے، اس سارے مضامین کو اکٹھا کیا جائے، ان کا نچوڑ نکالا جائے تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کا مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ اپنے آپ کو منوا کے کیا چاہتا ہے؟ کہ مانو میں ایک ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی مددگار ہوں، میں ہی فریاد سننے والا ہوں، میں ہی دستگیر ہوں، میں ہی رب ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا چاہتا ہے؟ 4 حروف۔ پہلے حروف کتنے تھے؟ 12، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ والو توحید کا سارا مضمون جس لفظ کے اندر، جس کلمے کے اندر یا 4 حروف میں اللہ نے بند کیا ہے یا اللہ ہمارے سے چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ توکل۔ توکل کہ میرے پہ توکل کرو، میرے پہ۔ تو اللہ والو جس مسلمان کا اللہ پہ توکل ہے اس کو ڈپریشن کیسا؟ ہاں، ڈپریشن کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ کا بھروسہ، آپ کی امیدیں غیروں پہ ہوں گے،
جب آپ کی امیدیں ہوں گی بہن کے اوپر، بھائی کے اوپر کہ میں نے اس کے بچوں کو پالا ہے، یہ میری مدد کریں گے، آپ کی امیدیں اپنی اولاد سے ہوں گی کہ یہ بڑے ہوں گے تو میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ مجھے نوٹو دیں گے، میں بیمار ہو جاؤں گا تو میری خدمت کریں گے، جو کہ ان کے ذمے ہے، لیکن امیدیں نہیں رکھنی، امیدیں نہیں رکھنی، یہ اصلاح کر کے جائیں اپنی۔ اگر امیدیں لگائی ہیں ان امیدوں کو ابھی اسی وقت بیٹھے توڑ کے جائیں، اور یہ دل سے عہد کر کے جائیں کہ اے اللہ میری امیدوں کا مرکز صرف تو ہی ہے، تو چاہے گا تو اولاد خدمت کرے گی، تو چاہے گا تو بیوی خدمت کرے گی، تو چاہے گا تو رشتہ دار خدمت کریں گے، اگر تو ہی نہیں چاہے گا تو کیا ہوگا؟ ابھی میں نے قرآن پڑھا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، پروردگار عالم ہی اگر نہ چاہے تو بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو اللہ والوں جو دکھ آتے ہیں زندگی میں، ٹینشنیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ جب ہماری لوگوں سے امیدیں لگ جاتی ہیں، امیدیں لگ جاتی ہیں۔ تو جو شخص جتنی امیدیں دوسروں سے لگائے گا وہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہوگا، جس کی جتنی امیدیں اپنے اللہ سے ہوں گی، عرش والے سے ہوں گی، اس کی زندگی میں ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو مومن کی امیدیں غیر اللہ پہ ہوتی ہیں یا اللہ پہ ہوتی ہیں؟ اب بات سمجھ آ گئی کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ڈپریشن جو ہے یا نیند کا نہ آنا، انسومیا جو ہے یا نیند کا نہ آنا، اینزائٹی ہے، یا اس طرح کے جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں یا بیماریاں ہیں، ان کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساری زندگی بھی علاج کروا لو، شفا نہیں ملے گی، شفا نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، اگر ملے گی بھی تو وقتی ملے گی۔ اب آپ کہیں گے حضرت صاحب اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ ملتان کے سب سے بڑے جو ڈاکٹر ہیں، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نشتر کے تھے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات جانی ہوتی ہے، ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا ایک تعلق تھا جب میں نشتر میں تھا۔ پھر اس کے بعد وہ میرے مریض بھی بن گئے، وہ میرے مریض بھی بن گئے۔ اب حضرات کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی 1 سال پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی گولی مار کے مار دیا، خود بھی خودکشی کر لی۔ خود وہ نفسیات کے ڈاکٹر نہیں ہیں، پروفیسر ہیں، چیئرمین ہیں، چیئرمین آف ڈپارٹمنٹ ہیں، نشتر کے ہیڈ ہیں۔ کہاں گئی نفسیات؟ کہاں گئی نفسیات؟ ایک ہی بیٹی تھی، اولاد بھی اور کوئی نہیں تھی۔ یہ اگلا بم میں آپ کے اوپر پھوڑ رہا ہوں کہ دل پھٹ جائے، اولاد بھی کوئی نہیں تھی، ایک بیٹی تھی۔ اس کو گولی ماری بیٹی کو، جب بیٹی مر گئی تو برداشت نہ ہوئی، جب خون بکھرا تو برداشت نہ ہوا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار دی۔ اور اللہ والوں ان کی جیبوں سے پیسہ نکالا گیا، جو مر گئے پچھلوں نے لاشیں نہیں سنبھالی، ان کی جیبیں کھولی گئی، ان کی سگی بہن نے رو رو کے، ہاں وہ کہتے ہیں نا دھاڑے مار کے رو رو کے میرے کلینک پہ آ کے مجھے بتایا کہ لاشیں تڑپ رہی تھی تو وہ ان کی جیبوں سے پیسے نکال رہے تھے۔ جب وہ لے کے جا رہے تھے ہسپتال تو انہوں نے کہا کہ یہ کلینک سے آئے، ان کے کلینک کا پیسہ ہوگا، تو ان کی جیب میں 58,000 روپیہ کلینک کا تھا، یعنی جو کیش تھا پرس میں رکھا ہوا، وہ سارا انہوں نے نکال لیا، خالی جیب ہسپتال بھیجا۔ اللہ والو وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہے تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے۔ ساری زندگی مال کمایا، لوگوں کے نفسیاتی مسائل حل کیے، اپنا انجام دیکھ لے۔ کیوں؟ جب نفسیاتی مریضوں کو نفسیات کا ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ جو ہے جب وہ ڈیل کرتے ہیں، ان کو کرتا ہے، جو نفسیات کے مریض ہیں وہ گناہوں کے مارے ہوئے، جادو کے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ یہ بیماری مسلمان کی نہیں ہے، یہ بیماری جنات کی وجہ سے، شیطانی اثرات کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے لگتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے لگتی ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کرتا رہتا ہے، علاج کرتا رہتا ہے، اپنی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، نہ اس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، نہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو مریضوں کے دشمن ہوتے ہیں، جنات، شیاطین، جادو کے اثرات، وہ اس کی زندگی میں آتے جاتے ہیں۔ آج کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ اس کے جسم کے اندر نیگیٹو انرجی آتی جاتی ہے، تو اللہ والوں ہر بندے کی برداشت ہے، کسی کی اتنی، کسی کی، جب نیگیٹو انرجی سے اس کا جسم بھر جائے گا تو اس کا دماغ پھٹ جائے گا، وہ پھر کچھ نہ کچھ چن چڑھا کے جوڑے گا، وہ چن چڑھ گیا۔ اب میں نے اتنی لمبی بات کی، اب تو کوئی دل میں اشکال نہیں رہ گیا۔ کوئی مریض آپ کہتے ہیں جی فلاں مریض ہے، یہ سائیکیٹرسٹ کا مریض ہے، میں نہیں روکتا کہ علاج نہیں کراؤ، 100 بسم اللہ علاج کراؤ، ہڈیاں چوک کے علاج کراؤ، ملے گا کچھ نہیں جب تک توبہ کر کے حضور کی غلامی میں نہیں آتے، جب تک توبہ کر کے حضور کی غلامی میں نہیں آتے علاج نہیں ہوگا، شفا نہیں ہوگی۔ ہاں وقتی طور پہ ہوگی، وہ نیند کی گولیاں دیں گے، سلا دیں گے، دماغ کو سلو کر دیں گے، وہ جو بولتا تھا، لڑتا تھا، وہ کم ہو جائے، بس
اس کے ریفلیکسز کو جو ہے نا سلو ڈاؤن ہم کر دیتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، بندہ اتنا چست نہیں رہ جاتا، وہ مست ملنگ بن بن کے پھرے گا، مجذوب بن جائے گا، تھوڑے گھر ایک اللہ والا پیدا ہو جائے گا۔ اور میں تھوڑے دن پہلے میں نے جب یہ بارش ہوئی تھوڑی سی، یعنی پچھلے مہینے جنوری میں میرے دل میں وہ بات آ گئی ذہن میں کہ آج کل ہمارا ذہن کیا بنا ہوا ہے، ہم اللہ والے کن کو سمجھتے ہیں۔ تو میں نے وہ سوٹ پہنا ہفتے والے دن، تو میری عادت ہے میں روز نہاتا ہوں، مجھے پسینہ بہت آتا ہے، سردیوں گرمیوں میں نے نہانا ضرور ہے، اور کپڑے بھی بدلنے ہیں، کلینک پہ جانا ہوتا ہے، پبلک ڈیلنگ ہے۔ وہ ہفتے والے دن بارش ہو گئی، مریض تھے کو نہیں، کو 2-3 مریض کے، تو کپڑے صاف تھے، تو میں نے آ کے لٹکا دیے، تو گھر کے رف کپڑے پہنے اور اپنا کام کاج کرتے ہیں۔ اگلے دن میں نہا کے کپڑے بدلنے لگا تو میری نگاہ پڑی ڈریسنگ پہ کہ کپڑے صاف ہیں، تو میرے دل میں آیا کہ کپڑے تو صاف ہی، چلو یہی پہن جاتا ہوں، تو میں وہی پہن لیے، تو وہ معمول سے ہٹ گیا نا، میں نے کپڑے نہیں بدلے۔ بھائی میں نے کپڑے نہیں بدلے تو میں درویش ٹھیک گیا۔ کیا ہو گیا؟ درویش ٹھیک ہے۔ میں گھر آیا تو آپ کی امی حضور بھی ہنس رہی ہے، اور وہ جو کام کرتی ہے وہ بھی، وہ بھاگی بھاگی گئی تمہاری امی حضور کے پاس، بھائی جان درویش ٹھیک ہے نہیں، بھائی جان درویش ٹھیک ہے نہیں۔ اب وہ میری مسز آپ کی امی حضور وہ بھی پریشان کہ کیا کہہ رہی ہے، درویش ٹھیک ہیں، درویش ٹھیک ہیں، یعنی درویش ہو گئے ہیں کہ بھائی انہوں نے آج کپڑے نہیں بدلے۔ تو اللہ والے جو گندا رہے کپڑے نہ بدلے وہ درویش ہی جاتا ہے، وہ درویش ہو جاتا ہے۔ واہ میرے مولا، یعنی ایک دن میں نے کپڑے نہیں بدلے تو میں درویش ہو گیا۔ 20 سالوں سے میں اللہ اللہ سیکھ رہا ہوں، اللہ اللہ سکھا رہا ہوں، تو درویش نہیں بنا۔ ایک دن میں نے کپڑے نہیں بدلے تو درویش ہی گیا۔ تو ہمارے ہاں ایک عجیب معیار ہے، جو گند مگندہ رہے اس کو ہم بزرگ کہتے ہیں اور پیر مانتے ہیں اور اللہ معاف کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ باتیں ساری اللہ تفصیل کے ساتھ سمجھائی ہیں کہ ڈپریشن یا نفسیاتی امراض کا مسلمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن علاج سے منع نہیں کیا، سنت کے درجے میں جو علاج چل رہا ہے وہ علاج کروائیں۔ ڈپریشن کا، اینزائٹی کا، انسومیا کا، رات کو نیند نہ آنا، اس کا ایک ہی علاج ہے۔ کتنے علاج ہے؟ ایک۔ میں دلیل دوں گا انشاءاللہ، آپ ایسے آپ کا دل اللہ مطمئن کر دے گا، ٹھنڈ ڈال جائے گا، جسے کہنا سینے ٹھنڈ ڈال جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں 2 وقت بڑے کڑے آئے ہیں، بڑے کڑے۔ کس کی زندگی میں؟ آمنہ کے لال کی زندگی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کملی والے کی زندگی میں 2 وقت بڑے کڑے آئے ہیں، یعنی مشکل کے، مصیبتیں آئیں۔ پہلا طائف میں، پہلا کہاں؟ طائف میں، وہ گھڑی بڑی کڑی تھی۔ اور دوسرا وہ رات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر میں گزاری، وہ رات جو میدان بدر میں گزاری، اس سے کڑے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نہیں آئے۔ اور اتنے کڑے وقت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں جا کے جو دعا مانگی تھی، اے مسلمان، وہی ڈپریشن کا علاج ہے، وہی پریشانیوں کا علاج ہے، آخری علاج ہے ڈپریشن کا، اینزائٹی کا، انسومیا کا، ہر نفسیاتی مسئلے کا وہ آخری علاج ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر میں اس امت کو عطا کیا ہے، سجدے میں جا کے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ زندگی میں کوئی پریشانی ایسی آ جائے کہ جس کو کہتے ہیں تسی انے ہو جاؤ، کچھ نظر نہ آئے، آپ ٹینشن سے پاگل ہو جائیں، کوئی رابطہ، کوئی مدد، کوئی یار بیلی سجن کام نہیں آ رہا، سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سب چھوڑ گئے ہیں، تو پہنچو بدر میں۔ کہاں پہنچو؟ بدر میں۔ وہاں دیکھو میرا نبی کیا کر رہا ہے، تخیل میں، تصور میں، بدر میں جاؤ، میدان بدر میں پہنچو، وہاں دیکھو جا کے کہ میرا نبی کیا کر رہا ہے۔ تمہیں نظر آئے گا دل کی آنکھ سے کہ میرا نبی سجدے میں جا کے زارو قطار رو رہا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس دعا کو سجدے میں جا کے جتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہو اتنی تعداد میں پڑھو۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر اٹھایا، جب سر سجدے میں رکھا تو غمگین تھے، مزاج شریف غمگین تھا، افسردہ تھے کہ ادھر اتنی طاقت ہے، ادھر ہم بے سر و سمانی کا عالم ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، 313، ادھر تقریباً 1000، پھر وقت کا جدید اسلحہ، اور ادھر کھجور کی ٹہنیاں، لکڑیاں، 3 تلواریں، سواریاں پوری نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، پھر وہ اونچائی پہ، یہ گہرائی میں،
جنگی چال کے مطابق بھی سب کچھ الٹ ہے، اے اللہ آج تو بچا لے۔ پھر جذب کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا آواز دی کہ یا اللہ یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر اتنی غم کی حالت میں، غمگین حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہوئے۔ جب سجدے سے اٹھے اللہ نے اس دعا کی برکت سے اپنے محبوب کے لب مبارک چہرہ انور کے اوپر مسکراہٹ کو سجا دیا۔ یعنی سجدہ جب کیا تو روتے کیا، کرلاتے کیا، غمگین حالت میں، پریشانی اداسی کی حالت میں، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حشاش بشاش تھے، مسکرا رہے تھے، مسکراتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ کل اللہ کی مدد آ کے رہے گی، آ کے رہے گی، آ کے رہے گی، اور مسلمانوں کو فتح ہو کے رہے گی۔ تو اللہ والو یہ میں نے ساری بات اس لیے بتائی ہے کہ ڈپریشن کے مریض کا علاج سائیکو تھراپی ہے۔ جب تک اس کے دل میں توکل نہیں گھسیڑیں گے وہ اس مرض سے نہیں نکل سکتا۔ تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ حضرات نے تو میرے سامنے بیٹھ کے یہ ساری بات سن لی، جو مریض ہیں وہ پورا یہ بیان سنیں، انشاءاللہ اتنے ٹکڑے کے ساتھ ہی اللہ ان کا ڈپریشن ختم کر دے گا۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ حالت سجدہ میں جا کے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، سجدے میں جا کے 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 9 بار پڑھیں، تعداد میں 11 بار پڑھیں، جتنی دیر سجدہ آسانی سے ہوتا ہے، پھر اٹھ جائیں، پھر دوبارہ سجدہ کر لیں، 10 15 سجدے کریں، جتنا اللہ نے ہمت دی ہے۔ جتنے سجدے اللہ والوں کرتے جاؤ گے تمہارے دماغ کو خون کی گردش سپلائی بڑھتی جائے گی، اللہ بیماریوں سے بھی آزاد کرتا جائے گا، اللہ دل کو بھی پاک کرتا جائے گا۔ تمام حضرات کو اجازت ہے، آپ حضرات کو بھی جو بعد میں سونے انہیں پہ اجازت۔